السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ میں ہوں آصف سرگانی، تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج آتے ہیں خبروں کی جانب کہ آپ کو پتہ ہے کل بجٹ پیش کیا گیا اور بجٹ کے بارے میں آج بریفنگ دی گئی، جس کے بعد صحافیوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں ٹیکنیکل بریفنگ کیوں نہیں دی گئی، کیونکہ ایک صحافی تو کہہ رہے تھے میں 20 سال سے یہ جو وزیر خزانہ کی کانفرنس ہوتی ہے یا ان کے جو معاشی پلان ہوتے ہیں ان کو کور کرتا آ رہا ہوں، مجھے آج تک کسی نے ہمارے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھا جیسے آپ کے جو سیکٹری تھے انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ رکھا۔ جس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو ٹاسک دیا کہ آپ جا کر صحافیوں کو منائیں، اس کے بعد کچھ نہ کچھ معاملات حل ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں آج بتاتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ جو کیس تھا وہ بھی لگا ہوا تھا، لیکن جج آج ایک جج چھٹی پر چلے گئے اور پی ٹی اے والوں نے اس کے خلاف ٹرینڈ بنا دیا کہ یہ جج ہمیں پہلے بھی یقین تھا کہ اس کو چھٹی پر بھیج دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ججوں کا قصور نہیں ہے، اس قصور کسی اور کا ہے۔ تو وہاں پر علیمہ خان جو عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی علی من گنڈا پور بھی پہنچ چکے تھے، بیرسٹر گوار جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں وہ بھی پہنچ چکے تھے۔ تو وہاں پر ایک کانفرنس کی گئی علیمہ خان اور علی من گنڈا پور کی جانب سے۔ تو علیمہ خان نے کہا کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے یہ اوچھے کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں جی آج جج چھٹی پر ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ آج وکیل نہیں آیا، تو یہ عمران خان صاحب کو ابھی رہا نہیں کرنا چاہتے۔ تو جس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہی پہلے والی انہوں نے زبان استعمال کی جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم تو صحافی آپس میں یہی گفتگو کرتے ہیں کہ جب وہ ایسی سخت زبان استعمال کریں سمجھو وہ منظوری لے کر آئے ہیں اور اس سخت الفاظوں پر وہ عمل کبھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے پھر وہی بات دہرائی آج سے جو 6 ماہ پہلے دہراتے آ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے اسلام آباد، جب تو ہم پہلے تو بغیر اسلحے کے آئے تھے، اب ہم اسلحے کے ساتھ آئیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد مجھے آنا بھی پڑا تو میں سرنگ کھود کر بھی اسلام آباد پہنچوں گا۔ ان کا ایک آئی کیو لیول چیک کریں، ان کی ایک کانفرنس کی سوچ چیک کریں، الفاظ ان کے دیکھیں۔ وہ تقریباً جب سے عمران خان گرفتار ہوا ہے جیل میں ان کی یہی زبان ٹوٹل جب بھی کانفرنس کی جاتی ہے یہی الفاظ ہوتے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ آپ جو 4 بار آ چکے ہیں اسلام آباد، آپ بالکل جیسے کہتے ہیں ریڈ زون میں بھی انٹر ہو گئے، وہاں پہ رکے رہے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور، تو پھر آپ کیوں بھاگ گئے؟ آپ 26 مئی آپ کو یاد ہوگا، تو یہ لوگ پھر کیوں 26 نومبر تو یہ لوگ کیوں بھاگ گئے؟ کھڑنا تھا نا، آپ کے ورکر تو پہنچ چکے تھے، آپ کے ورکر تو کھڑے رہے، انہوں نے ماریں بھی کھائی، کچھ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو آپ لوگ تو اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر بھاگ گئے، یہی رویہ ورکروں کے ساتھ آپ نے رکھا۔ اب ورکر آپ کے ساتھ مشکل ہے کہ وہ آئیں اور احتجاج کریں۔ چلو میں تو اس بات کو سوری لمبا لے گیا تھا، باتیں معیشت کی جانب سے جس پر میں نے شروع سے ہی بات کرنی تھی، تو اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کچھ عید سے چاند رات کو پاکستانی عوام کو ایک تحفہ دیا گیا، جس میں یہ دیا گیا تحفہ کہ چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے سپیکر کی تنخواہ 21 لاکھ کیوں کی گئی؟ اتنی تنخواہ بڑھا دی گئی کہ عوام سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ 600-650% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں تنخواہوں میں اضافہ کرنے والے جو سرکاری ملازم کی تنخواہوں میں پہلے 6% اضافہ کرتے ہیں، جس کے بعد بہت بڑا احسان لگاتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمین پر۔ بہت بڑا احسان ہوتا ہے ان کا، وہ کہتے ہیں جی میں اس 6% کو مسترد کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی 10% آپ دیں۔ وفاقی وزیر جو جناب وزیر خزانہ تھے انہوں نے کہا جی ہم 10% دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جی بہت بڑا تیر مارا اور انہوں نے وفاق کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو 10% ان کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا، اور جو پینشنر ہیں ان کی پینشن میں 7% اضافہ کر دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس ملک میں جب ان کی چیئرمین سینٹ
سینٹ کے سوری چیئرمین اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا، اس ٹائم قومی اسمبلی میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔ تو اس ٹائم یہی ہمیں نوٹیفیکیشن نظر آیا اور ہم نے خبروں میں یہی سنا، بریکنگ نیوز یہی سنی کہ ان کی تنخواہوں میں 600% تک اضافہ کر دیا گیا۔ اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافہ کر دیا جاتا تو یہ اپوزیشن آپ پر طنز، آپ پر الفاظ نہ دہراتی۔ عمر ایوب کی ویڈیو میں نے ایک دیکھی ہے، وہ ٹیبل پر پوری ایک ایجنڈے کی جو بک تھی وہ دے مار 4.5 کر رہا ہے۔ اس شخص پر مجھے آتی ہے حیرانگی، اس نے ٹویٹ بھی کیا، تقریباً خبروں میں بھی آیا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جی کہ بجٹ غریب کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ہے۔ جی دیکھیں، میں اب تو دوسری جانب گیا ہوں، کافی دنوں سے میں نے سیاست پر گفتگو نہیں کی اور میں باقی معاملات پر گفتگو کرتا رہا۔ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، 2020 کا بجٹ تھا یا 2021 کا۔ ایک بجٹ ایسا بھی عمران خان صاحب کا گزرا جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ آج انہی جماعت کے اپوزیشن لیڈر یہ فرماتے ہیں کہ یہ بجٹ غریبوں کے پیسوں پر ڈاکہ ہے۔ دیکھا جائے تو تمام حکمران ہمیشہ غریبوں کو پیسے پر ہی ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، اپنے برابر کے جو لیول کے لوگ ہیں ان کے پیسوں پر کبھی نہیں ڈاکہ ڈال سکتے۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم ان سے 1 روپیہ لیں گے تو وہ ہمیں 10 دینے پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد اب دیکھ لیں گے کہ آپ کی جو حکومت ہے جے پی کے میں پی ٹی آئی کی، وہ کون سا بجٹ لاتی ہے اور اس بجٹ میں کیا سرکاری ملازمین کو کتنے فیصد ریلیف دیا جاتا ہے۔ اگر وہاں پر بھی سرکاری ملازمین کو 10% جسے کہتے ہیں کہ اضافہ کیا جاتا ہے تنخواہوں میں، تو پھر آپ میں مسلم لیگ نون میں اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ترقیاتی بجٹ دیکھے جائیں تو اس میں وفاق نے جو تعلیمی بجٹ ہے اس میں کمی کر دی گئی ہے۔ تعلیمی بجٹ میں کتنی کمی کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے کتنا بجٹ آتا تھا تعلیم کا اور اب کتنا آئے گا۔ گزشتہ برس ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ 65 ارب روپے تھا، جو اب بڑھنے کے بجائے، جو کہ ان کی تعداد بڑھائی جائے اس کے بجائے 39.5 ارب روپے کر دیا گیا۔ بجٹ میں 11 نئے دانے سکول بنانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ ان میں سے 3 دانے سکول آزاد کشمیر، 3 گلگت بلتستان اور 4 بلوچستان اور 1 اسلام آباد میں قائم ہوگا۔ اس مقصد کے لیے 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سندھ میں سیلاب سے متاثر سکولوں کی تعمیر کے لیے بھی 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے اس تعلیمی نظام کی جانب۔ یہی نون لیگ تھی جس پر ہم بھی صحافی بھی بڑا فخر کرتے تھے کہ نون لیگ نے 2017 میں اتنی نوکریاں دی کہ جو بھی 16 پڑھا ہوا تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ سٹڈی مکمل کی ہوئی تھی، تو وہ ان کی بھی جاب ہو گئی۔ لیکن آج وہی نون لیگ ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اتنے سکول بند نہیں کیے، عمران خان صاحب کے دور میں بھی اتنے اسپتال بند نہیں ہوئے، پرائیویٹ نہیں ہوئے، جتنے جن کی تعریفیں ہم صحافی بھی کرتے تھے کہ انہوں نے اتنی نوکریاں دی۔ اور جو نون لیگ کا وعدہ تھا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے انشاءاللہ 2017 کی طرح ہم پھر نوکریاں دیں گے، لیکن جو وہ وعدہ بالکل برعکس رہا۔ برعکس اس وجہ سے رہا کہ نون لیگ نے وہ تمام چھوٹے چھوٹے سکولوں کو پیف کے حوالے کر دیا گیا اور وہاں کے ٹیچروں کو در بدر کر دیا گیا، کسی کو اٹھا کر کہاں پھینک دیا، کسی کو اٹھا کر کہاں پھینک دیا۔ یہ صورتحال بنی اور اب نون لیگ بجٹ لائی ہے، اور اس بجٹ میں بھی جو تعلیم کے بجٹ تھا اس میں بھی تقریباً 25 ارب روپے کا کم بجٹ دیا گیا تعلیم کو۔ یہ وہی نون لیگ ہے
جو 2017 میں وعدہ کرتے تھے، اور اب 2025 میں انہوں نے اپنے وعدے الٹ میں مکمل کر دیے۔ تو اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیک آف کی اپوزیشن میں آ گیا ہے، بھارت سے معاشی میدان میں آگے نکلنا ہے وزیر اعظم پاکستان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں آئی فون کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، یہاں پر آپ دھاگے والی مل پر اتنا بجلی کا بل اور اتنے ٹیکسز لگاتے ہیں کہ وہ بیچارہ اگر بند کر دے اور کچھ ماہ وہ صبر کر لے کہ ہم اس کو نہیں چلاتے اور حکومت کی جانب سے کوئی نہ کوئی ہمیں ریلیف دیا جائے گا، تو وہ ٹیکس بڑھتے جاتے ہیں، اس پر اتنا ٹیکس آ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ جب انڈسٹری کو اوپن یا چلانے دور سیل کرنے لگتا ہے تو وہ انڈسٹری کوئی نہیں لیتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انڈسٹری سے زیادہ اس پر حکومت کی جانب سے ٹیکس لگ چکا ہوتا ہے، جو پچھلے 6 سے 7 ماہ کا وہ ادا کریں یا وہ جو انڈسٹری ہے ان کو اوپن کرے۔ یہ حالت پاکستان میں آ چکی ہے اور معیشت یہاں پر کبھی بھی نہیں مستحکم رہے گی۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا کر ترقی کے راستے پر ڈالنا وزیر اعظم کا بڑا کارنامہ ہے۔ جی نشان حیدر دیا جائے وزیر اعظم شہباز شریف کو۔ سمجھ تو ہمیں یہ نہیں آتی کہ اس حکومت میں وزراء سیاسی کتنے ہیں اور غیر سیاسی کتنے بیٹھے ہیں۔ جو آج وزیر خزانہ نے بریفنگ دی، میں بھی صحافت سے تقریباً 4-5 سال سے ہوں پڑا وابستہ، تو عمران خان کے دور میں بھی غیر سیاسی آئے، لیکن کسی نہ کسی پارٹی سے ضرور آئے تھے۔ غیر سیاسی بھی انہی کو کہا جاتا ہے جو کسی پارٹی سے تھوڑا سا دور پر بھی ہوں، اور جب بہت بڑی مشکل آئے تو ان کو کسی دوسرے کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور یہ وزارت سنبھالیں۔ لیکن اب نون لیگ میں ایسے وزراء کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا مکمل اختیارات، اگر کسی کو برا نہ لگے تو مکمل اختیارات وزیر اعلیٰ صاحبہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اتنا بھی کہہ دیا تھا نون لیگ کے ممبران کو کہ آپ میرے پاس نہ آئیں کسی ٹرانسفر کے لیے۔ مجھے تو پھر ایک میں نے پوسٹ لگائی کہ اس وزیر اعلیٰ سے تو عثمان بزار بھی اچھا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، وہ کرپشن تھی سب۔ میں نے کہا کرپشن میں آپ بھی کمی نہیں ہے، ہم صافی ہیں، ہمیں دفتروں کا پتہ ہوتا ہے کہ کس دفتر میں کون کون سے اہلکار بیٹھے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کیا کرپشن پہلے سے بڑھ چکی ہے یا کم ہو چکی ہے۔ کرپشن تو پہلے سے بھی بڑھی ہے، لیکن پہلے جو بات تھی ان کو میں کمپیئر کرتا چلوں کہ کرپشن دونوں دور میں سیم آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات پر آتے ہیں، کیا سیاستدانوں کی افسر بات سنتے ہیں؟ بزدار دور میں سیاستدانوں کی بات پہلے نمبر پر سنی جاتی تھی اور مسئلے کو حل بھی کروایا جاتا تھا، لیکن جو اب وزیر اعلیٰ صاحبہ موجود ہیں اس دور میں سیاستدانوں کو ہماری سرائکی کی مثال ہے کہ لون بھی نہیں لگایا جاتا افسران کی جانب سے، کیونکہ افسران کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ نے خود کہا ہوا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی کسی سرکاری افسر کے ٹرانسفر کے لیے نہ آئے۔ لیکن یہاں پر ممبران پھر مایوس ہو کر ہمیں صحافیوں کو بھی بتاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، نون لیگ میں تو کھڑے ہیں اور پارٹی ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو وہ تو جنوبی پنجاب میں مکمل ہیں، اب ہم کیا کریں، ہمارے لیے دوسرا راستہ نہیں ہے، پیپل پارٹی میں جائیں تو وہ پہلے سے پنجاب میں نہیں ہے۔ یہی بات ہے نون لیگ کو، جب یہ لوگ آپ ان کو عزت نہیں دیں گے تو یہ لوگ پھر عوام کو بھی بتائیں گے جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہم جب کسی افسر کو جا کر کام بتاتے ہیں وہ نہیں کرتا، اس میں ہم مجبور ہیں۔ پھر عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے جی کہ نون لیگ اپنے ممبران کو عزت نہیں دے رہی، وہ عزت دے رہی ہے تو صرف افسران کو جن کو ویگو ڈالے آتے انہوں نے لے دیے تھے۔ تو یہاں پر میں ویلوگ کا اینڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔